دوسری ہوئی پہلی چیز کو ختم کر دیا. پہلے زمانے میں لوگ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. پڑھیے بخاری شریف, پڑھیے مسلم, پڑھیے ابو داؤد. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک آپ نے اپنے پیروں سے دونوں جوتوں کو اتارا. نماز میں نیت بندی ہے, اور آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر وَوَضَعَهُمَا فِي يَسَارِهِ اپنے بائیں طرف رکھ دیا, لیفٹ سائڈ میں. صحابہ کرام تو پیچھے کھڑے تھے, ہم نماز پڑھائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ ہوں گے نا. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی جوتے اتارے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے بائیں طرف رکھ دیے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی نے جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو سب کی چپلیں جوتے اترے ہوئے دیکھے ہیں. بھائی ایک آدمی دو جوتے تو 50 آدمی میں 100 ہو جائیں گے. ارے یہ کیا ہے؟ آپ نے, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ حدیث کے الفاظ سنیں گے, ما حملکم علی القاء نعالکم. ارے تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اگر جوتے پہن کر نماز پڑھنا منع ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی منع کر دیتا کہ بھائی جوتے اتار دو. لیکن تم تو میرے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, یہ جوتے کیوں اتار دیے تم نے؟ ما حملکم علی القاء نعالکم, تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا؟ تو صحابہ کرام تو سیدھے سادے تھے بیچارے, کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول, ہمیں کیا معلوم, ہم کو تو اتنا معلوم ہے جو امام کو کرنا چاہیے وہ مقتدی کو کرنا چاہیے. آپ ہمارے امام تھے, آپ نماز پڑھا رہے, آپ نے جوتے اتارے تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے. یہی جواب ہے, سیدھا سادہ جواب ہے. آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. اللہ کے نبی نے اب کیا کہا؟ فرمایا نہیں, ہم نے تو اپنے جوتے اس لیے اتارے کیونکہ نماز کی حالت میں جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کوئی گندی چیز آپ کے پیروں میں, جوتوں میں لگ گئی. آپ کے پیروں میں جو جوتے پہنے اس میں گندگی لگی ہوئی ہے. جب جبرائیل نے مجھے یہ بتایا تو میں نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیا. لوگوں, تم نماز پڑھا کرو تو جوتے نہ اتارا کرو. ہاں, مسجد میں آنے سے پہلے, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو. اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو مٹی پر رگڑ لیا کرو. ایسے ایسے مٹی پر رگڑ لیا کرو. زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کو پاک کر دے گی. اس کو رگڑ کر پھر مسجد میں آیا کرو اور اسی جوتے میں نماز پڑھا کرو. دیکھیے, اس زمانے میں مسجدیں پکی نہیں ہوا کرتی تھیں, زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 2 منٹ بھی کھڑے ہوں گے تو پیروں میں پلک پڑ جایا کرتے تھے. وہاں ایسی ضرورت کی چیزیں نہیں تھیں, پنکھے نہیں تھے, ایسیاں نہیں تھی, مسجد کو ٹھنڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. وہاں ضرورت تھی تو آپ نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. اب ہماری مسجدیں ٹھنڈی ہیں, چھتیں پکی ہو جاتی ہیں اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی گئی, اس لیے اب مسجد کے باہر جوتے اتارنے کا اور چپلوں کا انتظام کر دیا گیا. جائز ہے, اس زمانے میں نہیں تھا, پہن کے پڑھا گیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جنازے کی نماز جوتے اور چپل پہن کر ہی پڑھی جاتی ہے. آج بھی, کیونکہ وہ روڈ پہ پڑھی جاتی ہے, سڑک پہ پڑھی جاتی ہے, اور جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کسی جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے آپ کے صاف ہیں تو آج بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اب آپ کہو گے اچھا نہیں لگتا مولانا جوتے پہن کے نماز پڑھیں, اچھا نہیں لگتا. تو شریعت تمہارے دماغ سے نہیں چلے گی. کیا چیز اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا. گانا سننا اچھا لگتا ہے, گانا اچھا لگتا ہے. اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کلیا چک کے مال میں گھماؤ, یہ اچھا لگتا ہے. جوتے پہن کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا صاحب. شریعت ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں چلے گی. شریعت نے اجازت دے دی تو دے دی, مانا جائے گا.
آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے تو آپ کے دل پر شریعت، ہر انسان کے دل کے ساتھ تو شریعت چلنے لگے تب تو چوچو کا مربع بن جائے گی. کوئی آدمی کا دل کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا. سنیے ایک اور مسئلہ اسی میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری زندگی جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال وہ خلیفہ رہے، ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال خلافت کی. اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال پوری ایک اذان پوری زندگی. حضرت عمر ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال ان کے زمانے میں پوری ایک اذان. حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال. اذان کتنی ہوتی تھی؟ ایک. عمر فاروق کے پورے زمانے میں ایک اذان. اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ لوگ پھیل گئے. گھڑیاں نہیں تھیں، مائک نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے لوگ مسجد کے آس پاس دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے. ان کو نماز کے جمعے کا پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جمعے کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کبھی کبھی جب اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی تو ان کی سنتیں چھوٹ جایا کرتی تھیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ مسجد میں آئیے. اس لیے ایک اذان انہوں نے اور دلوائی، اور وہ اذان مسجد کے اندر نہیں دلوائی، وہ اذان اسی بازار میں مقام زورہ نام کا ایک مقام تھا، ایک بازار تھا جس کا نام زورہ تھا، اس مقام زورہ پر جا کر ایک اذان دلوائی. کہا اس اذان کی یہ اطلاع ہے، یہ حقیقت میں اذان نہیں ہے، یہ اطلاع ہے. چونکہ گھنٹی بجانا اسلام میں جائز نہیں، بھوپو بجانا جائز نہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں، اس لیے اطلاع دینے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ اذان ہی دے دی جائے، اللہ کا نام پکارا جائے. اس لیے حضرت عثمان غنی نے مقام زورہ پر ایک اذان دلوائی. اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں اب اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ. جس کے کانوں میں آواز پہنچ گئی وہ سن لے کہ اب مسجد میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تمہارے جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے اذان دلوائی جا رہی ہے، لہٰذا تم مسجد کی طرف جاؤ. اس اذان کے ہوتے ہی جو بازار میں دی گئی لوگ سن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے اور فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے. گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا. جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی. میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی اذان کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ادا کی تھی، اور وہ ایک اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی، اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت کے زمانے میں ادا کی، اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہ نہیں ہے، وہ ایک ضرورت تھی جو عثمان غنی نے کی ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اس اذان کو میرے بھائیوں بند کر دینا چاہیے. حضرت عثمان نے تو اذان دلوائی تھی کہاں؟ مقام زورہ پر. لیکن عثمان غنی کے بعد علی کا زمانہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، اس کے بعد یہ زمانہ بہت آگے بڑھتے بڑھتے پھر مروان ابن حکم کا زمانہ آیا. جب مروان کا زمانہ آیا، اس کمبخت انسان نے کیا کیا؟ مقام زورہ سے وہ اذان ہٹا کر مسجد میں دلوانا شروع کر دی. جو اذان حضرت عثمان نے بازار میں دلوائی تھی، اس بدعتی شخص نے اس اذان کو مسجد میں لا کر داخل کر دیا کہ اب اذان مسجد میں دی جائے گی. میرے بھائیوں، مسجد میں اذان دینے کی دوسری یا پہلی اذان دینے کی ہمت تو حضرت عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. اس نئے کام کو ایجاد کرنے کی ہمت تو عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. عثمان غنی نے تو بازار کے اندر دلوائی. اے سردار، ٹولے کے سرداروں، تمہارے ضمیر کتنے مضبوط ہیں. جس اذان کو مسجد میں دینے کی ہمت حضرت عثمان کو بھی نہیں ہوئی،
آج اس اذان کو تم اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کروا رہے ہو, مولویوں کے کہنے پر بھی نہیں مان رہے ہو. ثناء اللہ مدنی جیسی شخصیت آئی, ان کی بات بھی تم نہیں مان رہے ہو. عبد الغفار سلفی جیسی شخصیت آئی, ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہو. ارے مت مانو, کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی دی جاتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے غلط کیا, ضرورت کے تحت کیا, لیکن اب وہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی, کھائیے, بخار اتر گیا, اب آپ نہیں کھائیں گے. جب ضرورت تھی تو آپ نے کھایا, ضرورت کے تحت ڈاکٹر نے دوا دی, آپ کو 5 دن کی دوا دی, 3 دن میں آپ صحیح ہو گئے. اب ضرورت نہیں کہ آپ کھائیں, ضرورت کے تحت دی گئی, ضرورت پوری ہو گئی, ختم کر لیجئے. اب آپ بار بار کیوں جائیں گے اور ڈاکٹر کی دوا صحیح ہو جانے کے بعد کیوں کھائیں گے؟ جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو اب ہمیں اس اذان کو ختم کر دینا چاہیے. یہی شریعت ہے. آج نہیں مانو گے میرے بھائیوں, کوئی بات نہیں, لیکن جرجیس کا تجربہ یہ بتا رہا ہے 2 سال بعد مانو گے, 4 سال بعد مانو گے, 6 سال بعد مانو گے, 10 سال بعد مانو گے. اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو ماننا ہی پڑے گا, ماننا ہی پڑے گا. جرجیس نے یہ خرافات اپنے علاقے میں بھی بند کرائی, جرجیس نے یہ خرافات اپنے علاقے میں بھی بند کرائی. اب آپ کہو گے اس کو خرافات کہہ رہے ہو, ضرورت کے تحت جو چیز نہ کی جائے وہ خرافات ہے, وہ خرافات ہے. جو چیز جتنی جہاں خرچ کرنی چاہیے وہ ضرورت, اس سے زیادہ فضول خرچی ہے, فضول خرچی ہے. شادی اگر آپ کی 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے, اگر آپ 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو فضول خرچی ہے. اور قرآن میں آیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, جو ضرورت سے زیادہ جو چیز آپ خرچ کریں گے وہ فضول خرچی. جس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے, کیا آپ کو نہیں معلوم 12:15 بجے اذان ہوتی ہے, آپ کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس موبائل نہیں ہے, کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ اس کے بعد پھر کیوں اذان دی جاتی ہے کہ صاحب آج بھی بہت سے لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ظہر کی کیسے پڑھتے ہیں, پھر عصر کی کیسے پڑھتے ہیں, پھر سیٹرڈے اور سنڈے کو کیسے پڑھتے ہیں, پھر دلوائیے آپ اس میں بھی ایک اور اذان کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے. نہیں, جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی دلیل نہیں چلے گی. مجھے کوئی ایک آدمی جمعے کے خطبے کے بعد جب میں روم میں جاؤں تو ایک آدمی یہ کہنے نہ آئے میرے پاس سعودی عرب میں دی جاتی ہے تو, خانہ کعبہ میں ہوتی ہے تو, خانہ کعبہ میں بھی اب ایک ہوگی. میرا تجربہ بتا رہا ہے, پہلے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور آج سے 5 سال پہلے تک ہوتی رہی 20 رکعت تراویح, اور 5 سال پہلے بند کر دی گئی 20 رکعت تراویح. اب صرف 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن و حدیث پر وہ عمل اب شروع ہو چکا ہے. سعودی عرب میں چونکہ چلا رہا ہے ایک رسم, اور ترکوں کی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھو ہم چھوڑ تو رہے ہیں لیکن تمہیں ان شرطوں پر عمل کرنا ہوگا, تب حکومت ہم چھوڑیں گے. کن شرطوں پر؟ ایک تو مدینے میں جو اللہ کے رسول کی جہاں قبر ہے اس کا گنبد جو ہے گنبد خضرا وہ ہرے رنگ کا رہے گا, وہ آپ چینج نہیں کریں گے. سعودی گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تمہاری یہ شرط, چلو تھوڑی دیر کے لیے تراویح 20 رکعت ہوگی, کہا ٹھیک ہے میں اس کو بھی مان لیتا ہوں. جمعے کی 2 اذانیں ہوں گی, چلو یہ بھی مان لیتا ہوں. اور 4 مصلے ہوں گے, حنفی پر حنفی امام پڑھائے گا, شافعی پر شافعی امام پڑھائے گا, مالکیوں پر مالکی امام پڑھائے گا, حنبلیوں کے لیے حنبلی امام پڑھائے گا. سعودی عرب نے دھیرے 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 4 مصلے ختم کر دیے, 4 مصلے ختم کر دیے اور 20 رکعت تراویح ختم کر دی. اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں, دھیرے دھیرے مصلحت کے تحت یہ دونوں چیزیں بھی انشاءاللہ وہاں سے ختم ہو جائے گی. پہلے کیا ہوتا تھا خانہ کعبہ میں, لوگ کہتے تھے 4 امام چاروں برحق, سب صحیح ہے, تو حنفی امام آتا تھا اور اذان دیتا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مائک میں اعلان ہوتا تھا یہ حنفی مسلک کی نماز ہے, کوئی شافعی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. خانہ کعبہ میں
جب شافعی اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اعلان کرتا تھا یہ شافعی مسلک کی نماز ہے، کوئی حنفی حنبلی اور مالکی نماز پڑھنے نہ آئے۔ خانہ کعبہ کی ایک مسجد میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، حنفی کے مصلے پر شافعی اور شافعی کے مصلے پر حنفی حنبلی اور مالکی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 4 اذانیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اذان حنفیوں کی ہے، شافعی کی، مالکی کی، حنبلی کی، اس کے پیچھے انہی کی نماز ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے شاہ سعود خاندان کے اوپر، جب وہ آئے جن کے نام پر سعودیہ عرب کا نام پڑتا ہے، اس خاندان پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے 4 مصلوں کو ختم کر کے صرف ایک مصلی ابراہیمی قائم رکھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی اور جہاں اللہ نے ان کو پوری قوم کا امام قرار دیا تھا، اور فرمایا اب ایک ہی امام سعودی گورنمنٹ کا رہے گا اور اس کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا پڑے گی، اماموں شافعیوں کو بھی، حنفیوں کو بھی، مالکیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی۔ میرے بھائیوں اختلاف ختم کر دیا اور ایک مصلی قائم کر دیا، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں میری کوئی دشمنی نہیں ہے سردار ٹولے کے لوگوں آپ سے، اگر دشمنی ہوتی تو ہم آتے ہی کیوں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے سرداروں نے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کی عورتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں۔ جب ہم جیل کی سلاخوں میں تھے یہ پروگرام میرا یہاں طے ہو چکا تھا، لیکن جب ہم جیل کے اندر بھیجے گئے، چلے گئے، تو پھر مولانا عبدالغفار صاحب کو ہماری جگہ پر یہاں بلایا گیا، یہاں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، مسجدوں میں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، عورتوں نے روزے رکھے ہمارے لیے، تہجد کی نمازیں پڑھی ہمارے لیے، انہوں نے دعائیں کی، اور آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اتنی جلدی باہر نکلا ہے، ورنہ جس کو 10 سال کی سزا ہو جائے وہ 3.5-4 مہینے میں باہر نہیں آتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھی 4-4 5-5 سال سے جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ ایک سوئٹزرلینڈ کا میرا دوست بیچارہ جو جیل کے اندر 10 سال کی سزا ہے، جس کو 9 سال ہو چکے ہیں، جس سے ہماری اچھی دوستی ہو چکی تھی، اس کو میں نے قرآن پڑھایا جیل کے اندر، اور اس بیچارے نے 3 مہینے میں قرآن سیکھ لیا، 3 مہینے میں قرآن پڑھ لیا۔ وہ بیچارہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب ہم باہر آئے تو وہ رویا تھا پھوٹ کے، ہم نے کہا 1 سال تمہاری اور رہ گئی، پوری کر لو، انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آئیں گے تم کو یہاں سے لینے کے لیے۔ سوئٹزرلینڈ کا جس کا ایمان بڑا مضبوط تھا، آج جس کا ایمان دیکھ کر میں کبھی کبھی فکر کرتا تھا، یار میں پریسیڈنٹ ہوں مغربی یو پی کا، ہماری جماعت کیا کر رہی ہوگی، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی فیس کا کیا ہوگا، سب میں سوچتا تھا۔ اور وہ ہم سے کہتا تھا تو کیسا مولانا ہے یار، کیسا مولانا ہے تو یار، تیری قسمت میں یہاں آنا لکھا تھا، اللہ نے مجھ سے تیرا ملاقات لکھا تھا، تو آیا ہے، اللہ کی تقدیر پہ تو بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ اس کا ایمان دیکھ کر ہم جیسے لوگ لرز گئے کہ ایسا آدمی ہنس کے اس نے 9 سال کاٹ دیے، اور بالکل بے قصور بیچارہ گھومنے آیا تھا وزٹ کے ارادے سے، نیپال میں کاٹھمانڈو پوکھرا گھومتے ہوئے اس نے سوچا چلو یو پی چلیں، تاج محل بھی گھوم لیں، اس کے پاس ویزا تھا، سب کچھ تھا، لیکن نیپال بارڈر کو جب کراس کر رہا تھا تو جس گاڑی میں کئی لوگ بیٹھے تھے 4 ویلر میں، اس میں یہ بھی تھا، اور جب بارڈر کو کراس کیا تو پولیس نے چھاپا مارا، اس گاڑی کے اندر 10 کلو اس بے کو گانجا ملا، ہیروئن ملی، اور 10 جتنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا یہ تو ہندی نہیں بول پاتا، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، سب لوگوں نے اسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اس کا ہے، اور اسی کو پکڑ لیا گیا، اور بیچارہ جیل میں گیا، اور جیل میں جانے کے بعد اس کی بیل نہیں ہوئی، بیل خارج ہوئی، اور ہوتے ہوتے اس کو 10 سال کی سزا ہوئی، اور جب ہم پہنچے تو 8.5 سال گزار چکا تھا، جب ہم جیل سے نکلے تو اس کے 9 سال پورے ہو چکے تھے، ایک بے قصور آدمی۔ ہم نے کہا میں انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ، بولا سوئٹزرلینڈ آئے گا تو، ہم تیرے لیے ویزا بھیجے گا وہاں سے، تمہارا ضرورت ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ ہم نے کہا تم تو بدلہ لے لو گے یار، انڈیا والوں نے تم کو جیل میں ڈالا، تم سوئٹزرلینڈ میں ہم کو جیل میں ڈلوا دو گے کہ انڈیا والے بڑے بدماش ہوتے۔ بولا ارے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے تیرے ساتھ، ارے تو آ اپنے فیملی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اس نے ہمارے لیے لڑائی لڑتا تھا، وہ ایسے ایمان والے لوگ تھے ہمارے، آپ کے کتنے لوگ کلیا چک کے ہمارے ساتھ تھے،
सुल्तानगंज के लोग हमारे साथ थे, हमारी बैरक में रहते थे, आज भी बेचारे 6-6 सालें उनको गुजर चुकी हैं। जब इनकी फैमिली मिलने जाती थी और उधर से मेरी फैमिली जब मिलने आती थी तो फैमिली में मुलाकात हो जाया करती थी। मेरे भाइयों देख लीजिए, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से अभी जेल की सलाखों में है, और जर्जीत साहब 3.5-4 महीने में। ये आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरे इस गांव के सरदारों, चौधरियों, सरमायादारों, बुजुर्गों, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच सकता हूं, और आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, इसलिए आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे ये थोड़ी बहुत जो दीन की बातें दी है, उसी रोशनी में हम आपको बताते हैं। गलत हम क्यों बताएंगे? क्योंकि हमें भी अल्लाह के यहां जवाब देना है, हमें भी अल्लाह के यहां जवाब देना है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दूसरी जो अजान पहली हुई है, जो 11:15 बजे आपके यहां, वो अजान सही नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। हजरत उस्मान ने उसको जरूरत के तहत दिया था, अब वो जरूरत खत्म हो चुकी है। चाहो तो मेरी बात मान लेना, मेरी ना नहीं है, शरीयत समझकर, और चाहो तो ठुकरा देना। दोनों ही मामले में आप आज़ाद हैं। बताना मेरा काम था। असल में मैं सुन चुका हूं उस अजान को, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई चीज़ अपनी आंख से देखो, अगर तुम उसको रोक नहीं सके तो पक्का सच्चा ईमान नहीं। इसलिए मेरे लिए बताना ज़रूरी था, वरना कल मैंने वादा किया था मैं मौत के ऊपर बोलूँगा, लेकिन मैंने आज जब अजान सुनी तो फिर मैं इस टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि अब ज़रूरत के तहत बोलना ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाकर आपके सामने मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। ठंडे दिल से सोचना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बंद कर देना, ये दलील मत लाइएगा मेरे पास। शेरशाही में होती है, फला में होती है, फला में होती है, फला में होती है, ये बहुत सी जगह हो रही है मेरे भाइयों। ये दलील नहीं है। दलील ये है कि कुरान और हदीस क्या है। दलील ये भी नहीं है सऊदीया में होती है। अच्छा, सऊदीया में एक दिन में 5-5 जनाजे आते हैं, आपकी किसी मस्जिद में जनाजा आता है? फिर आप हर बात को हर जगह फिट बिठाइए। आप खाने काबा में जाते हो ना, हज करने गए होगे, उम्रा करने, बताइए वहां होता करे हर नमाज के बाद अस्सलातु अलल अमवात, जनाजे आए हुए हैं उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाती है मस्जिद में, आपके यहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आप लोग बाहर पढ़ते हो, गायबाना मस्जिद की नमाज में पढ़ लेते हो। सऊदी अरब के अंदर तो अब फिल्म हाल खुल रहे हैं, देख लीजिए जद्दा में, देख लीजिए रियाज में। तो सऊदिया की हर चीज हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील सऊदिया नहीं, सऊदी वाला है। हमारे लिए दलील सऊदिया की जमीन नहीं, हमारे लिए दलील ये तो मक्का है या मदीना, मक्का और मदीने वाला है, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को मानने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आप झुकेंगे, आपकी इज्जत नहीं गिरेगी। जो अल्लाह के सामने जितना झुकता है, अल्लाह उसकी इज्जत को उतना ही बढ़ा देता है। अल्लाह ने कहा, तू अपनी पेशानी माथा जमीन पर रख, जितना तू मेरे सामने जमीन पे अपनी नाक रगड़ेगा, मेरे सामने तू जितना जलील होगा, हम तुझे लोगों के सामने उतना अजीज कर देंगे। और देख लो, हमारे ऐसे असलाफ गुजरे हैं कि जिन्होंने सजदे जमीन पर किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सजदों की वजह से बड़े बड़े बादशाहों के ताज उनके जूतों पर पटक दिए। बड़े बड़े बादशाह जब उनसे मिलने आते थे तो अपना सर का ताज उतार कर उनके पैरों पर रख दिया करते थे, और उसके बाद बैठ के उनसे बात किया करते थे। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके पैरों के नीचे कई हुक्मरानों के ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा मेरे भाइयों। और इनको ये इज्जत इसलिए मिली कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने नाक रगड़ी है, अल्लाह के सामने झुकना सीखा है। आप झुक जाओ, अल्लाह इज्जत देगा। हम आपको अपने लिए नहीं झुका रहे हैं। देख लीजिए कलिया चक में कितना ताजिया निकलता था, आज उसका हाल देख रहे हैं आप, लगभग खत्म की तरफ जा रहा है, वरना तो और बढ़ना चाहिए। हम जब आते थे तो 65-65, 70-70 ताजिए एक दिन में निकलते थे, और खुद अहले हदीस लोग भी लाठी और डंडे चलाया करते थे। कहते थे अरे शौक है, चलाया करते थे। आज देख लीजिए ताजियों का हाल। आने वाला जमाना मेरे भाइयों अहले हदीसों का जमाना है। दुनिया थक चुकी है, दुनिया थक चुकी है पीरों की गुलामी करके, दुनिया थक चुकी है मिलावट वाले दीनों से। अगर मिलावट से पाक
कोई मसलक है तो वो मसलक अहले हदीस है। दुनिया में कोई मसलक ऐसा नहीं जिसके अंदर मिलावट ना हो। किसी ने इमामों को मिलाया, किसी ने बुजुर्गों को मिलाया, किसी ने पीरों को मिलाया, किसी ने अपने अपने हस्तियों को मिलाया। अगर इन तमाम चीजों से पाक, अगर मिलावट से साफ सुथरा कोई दीन है तो वो अहले हदीस दीन है। ना बुजुर्गों की चलती है, ना इमामों की चलती है, ना पीरों की चलती है, ना वलियों की चलती है। यहां चलती है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलती है। यहां अगर बुजुर्ग है सबसे बड़ा तो आमिना का लाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, या उसके असहाब अबू बकर सिद्दीक, उमर